بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع یا الوداعی جمعہ کے بارے میں کئی ایک سوالات آ رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں رہنمائی کیجیے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ جمعۃ الوداع یا وداعی جمعہ کی ہماری شریعت میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ جمعہ کا دن اہمیت کا حامل ضرور ہے، جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، سید الایام ہے، اور اگر رمضان میں جمعہ آ جائے تو اس دن کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیکن رمضان کے آخری جمعہ کے اہتمام میں خاص عبادت کرنا، اچھے کپڑے پہننا یا الوداع ماہ رمضان جیسے کلمات کہنا نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، نہ تابعین کے عمل سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین کے عمل سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی بھی معتبر عالم دین کے عمل سے ثابت ہے، بلکہ یہ بدعت ہے اور دین میں ایک اضافہ ہے جس پر نکیر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہو وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ اس لیے اس انداز میں عبادت کا اہتمام کرنا بدعت ہوگا، ایجاد بندہ ہوگا جس کی قطعاً گنجائش نہیں نکلتی ہماری شریعت میں۔ ہاں، عبادت کے اختتام پر بندے کو 3 کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اے اللہ تو نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی آیتوں کے اختتام میں فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں توفیق دی، اس پر اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ لہذا پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کی توفیق پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس عبادت میں اگر کس طرح کی کمی رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ ہے کہ آپ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ لہذا عبادت کی انجام دہی کے بعد اس میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کمیوں کو معاف فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر قبولیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں اے اللہ تو انہیں قبول بھی فرما لے۔ لیکن رونا، چیخنا اور الوداع ماہ رمضان کہنا، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ بدعت ہے، ایجاد بندہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس دن ایک بدعت اور بھی لوگوں نے گھر لیا ہوا ہے، قضائے عمری کے نام سے ایک من گھڑت حدیث پیش کرتے ہیں اس حوالے سے
کہ جس آدمی کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار۔ اگر 70 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو کفارہ کے طور پر یہ نماز کافی ہوگی۔ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، بناوٹی ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہماری شریعت میں۔ اور اگر کوئی بے نمازی ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، اور سچی توبہ کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ ترک نماز پر شرمندہ ہے، نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے اور آئندہ پختہ ارادہ رکھے ہوا ہے کہ پھر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا، تو اس پر پچھلی نمازوں کو دہرانا لازم نہیں، ہاں زیادہ سے زیادہ وہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا رہے۔ اس لیے قضائے عمری کی کوئی حیثیت نہیں۔